السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے UK کی ملکہ کے نام ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر قدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی لیگ نے برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا اور روس نے غلے سے لدے ہوئے یوکرینی بحری جہازوں کے بحر اسود سے گزرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے UK کی ملکہ الزبتھ دوم کے نام ان کی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے متعدد دوست ملکوں کے دوروں کی تعریف کی ہے۔ شورا کونسل نے کہا ہے کہ ان دوروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں مذاکرات اور سمجھوتوں پر کیے جانے والے دستخطوں سے قطر کے بین الاقوامی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی، جبکہ یہ تعلقات باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ تعاون کی بنیادوں پر قائم ہیں، اور اب یہ تعلقات تمام تر شعبوں میں وسیع تر آفاق کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ شورا نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں صاحب سمو امیر کی شرکت کو بھی بہت قیمتی بتایا ہے اور سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کے مناقشے میں صاحب سمو امیر کی شرکت کی تعریف کی ہے۔ تو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا دورہ یورپ، قطر اور براعظم یورپ کے درمیان تمام تر شعبوں میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے ایک نئے پڑاؤ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل صبح القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی لیگ کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت یمنی پارلیمنٹ کے ایک رکن جناب حمید بن عبداللہ الاحمر کر رہے تھے۔ اس ملاقات میں مسئلہ فلسطین سے متعلق تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ لیگ کے صدر اور ممبران نے برادر فلسطینی عوام کی مستقل مدد اور حمایت کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نے اس سال ستمبر کے مہینے میں نیو یارک میں تعلیم سے متعلق سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی تیاریوں کے سلسلے میں عرب علاقے اور مغربی ایشیا کے غیر رسمی مشاورتی اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے اس اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب فہد السلیطی نے اقوام متحدہ کی تنظیم کے ڈپٹی سیکریٹری محترمہ امینہ محمد کی موجودگی میں ذیلی اجلاسوں کی ادارت کی۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر تعلیم کی اس سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی بہت زیادہ مدد کرنے میں پیش ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سربراہی اجلاس
عالمی سیاسی موومنٹ اور تعلیم کے بارے میں بین الاقوامی پابندی کا ذریعہ بنے گا کہ یہ مفاد عامہ کی خاطر ایک بنیادی عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدارتی دفتر میں اسٹریٹجک امور کے سیکریٹری ایڈمرل فلیفیو اوگسٹو وروشا نے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان توانائی اور اس سے متعلقہ شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور ان کے فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ سے مسلح تنازعوں سے متاثر ہونے والے بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے سینٹر کی ڈائریکٹر محترمہ فاطن لیما شاتی نے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ اس اجلاس میں حقوق انسانی کے مسائل اور خاص طور پر بچوں کے حقوق کی حفاظت کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ منصوبوں اور ورثے کی اعلیٰ کمیٹی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک مناقشے میں شرکت کرتے ہوئے لیبر کی سرپرستی سے متعلق اپنے منصوبوں کا جائزہ بتایا ہے۔ اس مناقشے کا عنوان تھا بڑے اسپورٹس ایونٹس کے دوران خصوصی سیکیورٹی میں انسانی حقوق۔ کمیٹی میں لیبر کی سرپرستی کے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب محمود قطب نے اس ورثے کی اہم بنیادوں پر روشنی ڈالی ہے، جبکہ قطر لیبر کی سرپرستی کے شعبے میں اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے، جس کا اظہار سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاریوں میں بہت نمایاں ہے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات پر نظر ڈالیں تو مسجد اقصیٰ کے جنوب میں واقع قصبے سلوان میں فلسطینیوں کے گھروں کی عمارتوں پر یہودی آباد کاروں کے حملے میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور قابض اسرائیلی فورسز نے اس علاقے سے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کیا جانا اور مسئلہ فلسطین کو حل نہ کیا جانا بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے۔ اس سے قابل فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری اور تمام ملکوں سے مطالبہ کیا تھا کہ یہودی دہشت گرد تنظیموں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جائے، انہیں ان ملکوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، ان کی فنڈنگ کے ذرائع بند کیے جائیں اور ان تنظیموں کے عناصر اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں۔ لبنان میں وہاں کی پارلیمنٹ نے کل 7ویں مرتبہ نبیہ برے کو اگلے 4 سالوں کے لیے پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کر لیا ہے اور الیاس بو صعب کو پارلیمنٹ کا ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ اسپیکر نبیہ برے نے اپنے اس انتخاب کے بعد کی گئی اپنی تقریر میں لبنانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی ارادے کو اپنا حکم بنا لیں اور لبنانیوں کے درمیان مزید پھوٹ اور تقسیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جابز اور ملازمتوں کی تیونسی جنرل یونین نے 16 جون کو پورے ملک میں عام ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ اپیل پبلک کمپنیوں میں اصلاحات اور تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں حکومت کے ساتھ اختلافات کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ اس یونین نے وضاحت کر دی ہے کہ ہڑتال کی یہ اپیل اس مطالبے کے لیے کی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ اب تک جتنے بھی سمجھوتے ہوئے ہیں اور ان پر دستخط ہو چکے ہیں تو ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے اور فوری طور پر اجتماعی مذاکرات شروع کیے جائیں جن کے نتیجے میں قوت خریداری میں اضافہ ہو سکے اور پبلک تنصیبات اور اداروں کی اصلاح عمل میں آ سکے۔
ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرف اگر چلیں تو اس کے بارے میں ایران اور جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان پھر سے ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق ایران کے کچھ مشتبہ مقامات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے بعد دونوں کے درمیان ایک طرح کی کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ایجنسی کی یہ رپورٹ تہران اور اس ایجنسی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی، جبکہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی میں ایران کے مندوب محمد رضا غائب نے کہا ہے کہ ایجنسی کی یہ رپورٹ یک طرفہ ہے اور یہ تعمیری نہیں ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ کہ روس یوکرین بحران میں یوکرین کی فوجیں سیفیرو ڈونیٹسک میں ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ روس کے بڑے حملوں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں، حالانکہ روس اس شہر کے بہت بڑے حصوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ جہاز رانی میں سہولتوں کے حوالے سے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غلے سے بھرے ہوئے بحری جہازوں کو بحر اسود سے بحر روم تک پہنچانے کی ضمانت دے گا، لیکن اس شرط پر کہ کییو اپنے علاقائی پانیوں میں بارودی سرنگوں کو ختم کرنے کا مسئلہ حل کر دے۔ یوکرین کی مدد کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا۔ یوکرین نے یورپی یونین کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات پر جزوی پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس دوران میں سعودی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو اب ریاض پہنچ گئے ہیں اور وہ آج بدھ کے روز جی سی سی کے ہم منصب وزراء کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ خلیجی وزراء یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا کے ساتھ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ملاقات کریں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے یو کے کی ملکہ کے نام ان کی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی لیگ نے برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا اور روس نے غلے سے لدے یوکرینی بحری جہازوں کے بحر اسود سے گزرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا